السلام علیکم ملٹری ول کے معزز ناظرین دوستو، عراق کو اپنے طیارے صحرا میں کیوں چھپانے پڑے اور عراق اس وقت کون سے ملک کے ساتھ جنگ لڑ رہا تھا؟ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اس کے متعلق بتائیں گے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ دوستو 2003 میں امریکہ نے عراق پر حملہ کیا۔ یہ بہانہ یہی تھا کہ عراق کے پاس جوہری اور کیمیکل ہتھیار ہے، لیکن امریکہ کو عراق سے ایسا کچھ نہیں ملا۔ لیکن ایک دن امریکی فوج نے عراق کے التقدم ایئر بیس کے نزدیک صحرا میں ریت کے اندر دبے ہوئے طیارے کے 2 ٹیل ونگز دیکھے، جن کے اوپر سے ریت تھوڑی سی ہٹ چکی تھی۔ دوستو جب امریکی فوج نے اسے کھودنا شروع کیا تو یہ ایک پورا طیارہ تھا جو رشین کا بنایا ہوا MiG-25 تھا۔ اس ڈسکوری کے بعد امریکی فوج نے سرچ آپریشن کیا تو اسی صحرا میں 30 سے زیادہ چھپے ہوئے طیارے برآمد کیے گئے، جو کہ انٹرسیپٹر MiG-25 اور گراؤنڈ اٹیک Su-25 جیٹس تھے۔ دوستو یہ سارے طیارے اس قدر ریت میں چھپائے گئے تھے کہ ان کے اوپر 10 فیٹ تک ٹنز کے حساب سے ریت ڈالی گئی تھی۔ ریکور ہونے والے ان طیاروں میں خاص بات یہ تھی کہ ان میں سے کچھ طیاروں کے ونگز نہیں تھے اور زیادہ تر طیاروں کو پلاسٹک شیٹ سے کور کیا گیا تھا تاکہ طیاروں کی مشینری اور الیکٹرانکس ریت کی وجہ سے خراب نہ ہو۔ دوستو اس ڈسکوری کے بعد ذہن میں یہ سوال واضح تھا کہ آخر کیوں عراق کی فضائیہ نے لڑنے کی بجائے اپنے طیاروں کو صحرا میں دفن کیا تھا یا چھپا دیا تھا، جبکہ ان طیاروں سے حملہ کرنے والے امریکہ سے لڑا بھی جا سکتا تھا۔ اس سوال کا جواب اگر تاریخ کو پڑھا جائے تو ضرور مل جائے گا۔ دوستو 1979 میں صدام حسین جب پاور میں آئے تو عراقی ایئر فورس نے بہت تیزی کے ساتھ گرو کیا، خاص کر تب جب عراق نے فرانسیسی اور سوویت فائٹر جیٹس کا آرڈر دیا۔ اس کے بعد عراق کی ایران سے جنگ چھڑ گئی، جو کہ 1980 سے 1988 تک یعنی 8 سال تک طویل جنگ تھی۔ دوستو اس طویل جنگ کے بعد بھی عراقی ایئر فورس اس ریجن کی سب سے بڑی ایئر فورس میں شمار ہوتی تھی، جب عراق کے پاس 1000 سے زیادہ ایئر کرافٹ تھے، جن میں سے 600 تو کمبیٹ ایئر کرافٹ تھے۔ اور عراقی ایئر فورس کا ڈاؤن فال تب شروع ہوا جب پہلی گلف وار شروع ہوئی تھی۔ دوستو پہلی گلف وار میں عراق ایک طرف اور اس کے مقابل میں سعودی عرب، کویت، امریکہ، UK، ایجپٹ اور فرانس تھے۔ اس جنگ میں عراق کا کافی جانی اور مالی نقصان ہوا تھا۔ دوستو عراق کے تقریباً 110 ایئر کرافٹ تباہ ہوئے تھے اور کئی ایئر فیلڈز بھی ناکارہ ہو گئی تھی۔ تب صدام حسین نے اپنی ایئر فورس کو بچانے کے لیے ایران سے رابطہ کیا، جو کہ عراق کا ٹریڈیشنل جیو پولیٹیکل دشمن تھا۔ دوستو دراصل امریکہ نے نو فلائی زون بنایا تھا اور عراق کی کوئی بھی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو صدام حسین نے ایران سے رابطہ کر کے اپنے طیاروں کو بچانے کے لیے 137 لڑاکا طیارے ایران بھیج دیے۔ عراق کی اس حرکت پر امریکی بھی حیران ہوا کہ ایران تو عراق کا دشمن ہے۔ خیر عراق نے اس طرح اپنے طیارے تو بچا لیے، لیکن عراق کو جھٹکا تب لگا جب جنگ ختم ہونے کے بعد ایران نے یہ طیارے واپس دینے سے انکار کر دیا۔ تو عراق پر قیامت تب ٹوٹی جب ایک دہائی بعد عراق پر امریکہ اور اتحادیوں نے دوبارہ حملہ کیا۔ عراق جانتا تھا کہ اس کے باقی بچے ہوئے سوویت اولڈ طیارے جدید امریکی طیاروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن یہ بھی حقیقت تھی کہ یہ 3rd جنریشن طیارے تھے اور ان پر عراق کے کافی پیسے خرچ ہوئے تھے، اور اگر یہ طیارے بھی تباہ ہو جاتے تو پابندی کی وجہ سے مزید طیارے ملنا بھی مشکل تھے۔ دوستو صدام حسین ایران والا تجربہ بھی کر چکے تھے۔ صدام حسین اپنی ایئر فورس کو بچانا چاہتے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ ان طیاروں کو صحرا میں دفن کر دیا جائے اور جب جنگ ختم ہو جائے تو ہم دوبارہ اپنی ایئر فورس کھڑی کریں گے، اور اس طرح انہوں نے طیارے کے ونگز اتار کر انہیں صحرا میں دفن کر دیا۔ دوستو ونگز اتارنے کا مقصد یہی تھا کہ یا ان طیاروں کو کوئی اڑا نہ سکے یا ونگ سمیت ریت میں دفنانا طیارے کو نقصان پہنچا سکتا تھا۔ خیر اس دفعہ بھی صدام حسین کا بیڈ لک ثابت ہوا اور یہ جنگ عراقی ایئر فورس تو کیا پورے عراق کا اور صدام حسین کا سر لے گئی۔ دوستو خیال کیا جاتا ہے کہ اب بھی عراق کے صحرا میں اس طرح کے طیارے دفن ہیں، کیونکہ عراق کے الاسد ایئر بیس کے نزدیک آسٹریلین ٹروپس نے 3 MiG-25 اسی طرح ڈسکور کیے تھے، اور اس کے علاوہ ہیلی کاپٹرز، ریڈار سسٹم اور $1 ملین کا ایکسپلوزیوز مواد بھی ریکور کیا گیا تھا، جو کہ کچھ دفنایا گیا تھا اور کچھ کو درختوں کے نیچے کیموفلیج کیا گیا تھا۔
دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔